بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے آپ کو، مجھ کو اور اپنے ہر تمام بندوں کو اور اپنی تمام بنائی ہوئی تمام کی تمام مخلوقات کو حق تعالی جل شانہ نے بہترین اور حسین انداز میں رزق ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور وہ سب کچھ جو حق تعالی جل شانہ نے آپ کو، مجھ کو اور اس پوری کی پوری کائنات کو عطا فرمایا ہے، بے شک وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں اس رب نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ حق تعالی جل شانہ کا یہ رزق جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا فرمایا، ہم سب کا ایمان بھی ہے، اور ایمان سے بڑھ کر ایک حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرما دی ہے، وہ انسان کے ایمان سے کہیں درجے بلند اور عظیم بات ہے۔ تو جو کچھ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو اور اپنی تمام بنائی ہوئی کائنات اور اس کائنات میں بنائی ہوئی مخلوق کو عطا فرمایا ہے، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں پیدا فرمایا، اور صدقے مبارکہ میں ہی ہم سب کو اور ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ لیکن ان تمام کائنات میں، ان تمام انعامات میں جو کچھ ہمارے پاس آج موجود ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں، ان میں سے ایک چیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ رزق کی اگر ہم بات کریں تو آج انسان کی ضرورت جس کو ہونی بھی چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے رزق کی، حلال اور حسین روزی کی اور اس کے رزق کی۔ یہ مہینہ جس کی آج ہم موجود ہے، رجب کا مہینہ، حق تعالی جل شانہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بیان فرمایا ہے۔ رجب کے مہینے کو حق تعالی جل شانہ نے اپنا مہینہ بیان فرمایا ہے، اور اس مہینے کی کچھ خصوصیات لوگوں میں ایسی حق تعالی جل شانہ نے عطا فرمائی، وہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں حق تعالیٰ کے حکم سے کہ جب یہ مہینہ آتا تو پرانے دور کے جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے اس مہینے میں حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کہنے کی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ رزق کا معاملہ ہے، اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، جو سن رہے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ ان کے رزق میں بھی اضافہ اور برکت عظیم عطا فرمائے۔ تو وہ بادشاہ کا دستور یہ ہوا کرتا تھا ان بادشاہوں کا کہ وہ اس دن، اس مہینے میں جس کو اللہ نے اپنا مہینہ بیان کیا ہے، اس مہینے میں وہ طرح طرح کے رزق، کہنے کے مال دولت حق تعالی جل شانہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس رجب کے مہینے کو اپنا مہینہ بیان فرمایا ہے، اور یوں کہا ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جس نے اس رجب کے مہینے میں ایک عجبہ کھجور یا کوئی ایک چیز حق تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں اس نے خیرات کی یا کھلا دی، تو ایسا سمجھ لو کہ جیسا اس انسان نے احد کے پہاڑ کے برابر خیرات اور صدقہ کیا ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ پر اگر میں اور آپ اور ہم سب سننے والے غور کریں تو یاد رکھیے گا حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے جو اپنے نام پر لٹائے ہوئے یا اپنے نام پر خیرات کیے ہوئے مال کو یا رزق کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو یہاں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر اس چیز کی ضرورت ہے جو چیز حق تعالی جل شانہ نے اس کے خاطر پیدا فرمائی ہے، اور اس رزق کی بات ہم یوں کر رہے ہیں کہ طرح طرح کے ہمارے یہ معاملات ہیں کہ وظیفے وظائف ہم رزق کی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، اجازت بھی ہے، مناتی بھی کوئی نہیں ہے، مگر جو قانون حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملات مبارکہ ہے وہ تمام انسانی عمل سے سب سے زیادہ محترم ہے۔ تو یہ مہینہ جو رجب کا ہے کہ جس میں آپ نے دو اجوا کھجوریں اگر حق تعالی جل شانہ کی راہ میں خیرات کی تو آپ کو سمجھ لیجیے
کہ آپ نے احد کے پہاڑ کے برابر رجوہ کھجوریں کسی کی راہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ہو، اور پھر اس جملے کے بعد وہ جملہ کہ حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جو کسی اپنے معاملے میں کوئی بھی انسان اس کا کوئی بھی اچھا کام کرتا ہو تو پھر اس کام کو حق تعالی جل شانہ ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں اس مہینے میں ایسا کام کرے جیسا حدیث مبارکہ میں حکم ہے، تو آپ یقین کر لیجئے اس کا بدل تو اللہ جل شانہ خود اس انسان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اب حق تعالی جل شانہ کی شان کیا ہے؟ اس کی شان تو خدا کی قسم خدا کے سوا کوئی اور ویسی جانتا ہی نہیں ہے کہ جیسا اللہ جل شانہ خود ہے۔ مگر انسان کے رزق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ سب کچھ جو حق تعالی جل شانہ نے پیدا کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان کے امتیوں کو اور اپنے بندوں کو تقسیم کیا ہے، آپ یقین کیجئے اس میں محترم چیزیں یہ رزق بھی ہے، یہ تبرک ہے حق تعالی جل شانہ کا جو آج آپ اور ہم کھا رہے ہیں، اب ان میں تمام معاملات میں یہ بھی بات ہے کہ ہمارے یہ دستور ہے کہ برکت اور بے برکتی کا معاملہ ہے، اور بالکل ٹھیک بات بھی ہے کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ بات ہے کہ رزق کا معاملہ ہو تو اس میں برکت ہو، چاہے رزق کا معاملہ ہو یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو تو اس میں برکت ضرور ہو۔ آپ یقین کر لیجئے کہ جب حق تعالی جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کوئی چیز بناتا ہے یا جو چیزیں اس نے بنائی ہیں وہ انکمپلیٹ نہیں بنائی، وہ مکمل بنائی ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں، اس میں درجات بھی ہیں، اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے اس میں عطا کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایک طرف اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو کچھ اس نے بنایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ مکمل بنایا، کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، حالانکہ ظاہر سی بات ہے بنا کون رہا ہے نا، مگر پھر یہ ہمارا معاملہ کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے جو آج آپ اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ انسان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کماتا ہے تو کھانے پینے کے لیے، حالانکہ یہ انسان کی سوچ ہے۔ حق تعالی جل شانہ تو یوں فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم کچھ کرو یا نہ کرو ہم تمہارے رزاق ہیں، ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن پھر برکت کی اور بے برکتی کی بات کریں تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے اگر اللہ کو کسی نے جانا ہے یا دیکھا ہے تو اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو کسی نے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور انہی کے صدقے میں یہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر میں اور آپ سنتے ہیں وہ پیدا، ان کو بھی رزق ملا، ان کو بھی مال دیا، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی دیا۔ اب آ گئی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی، وہ امتی جو جن کا مقام امتی خود بھی نہیں جانتے ان کی بات کر رہے ہیں ہم سب لوگ۔ لیکن اب اتنا محترم مقام ہے کہ ہم خود بھی نہ جانیں اور پھر بھی بے برکتی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہو کہ بازاروں میں جگہ جگہ پر رزق کی، اللہ کے تبرک کی، وہ تبرک جو صرف اللہ کا عطا کیا ہوا رزق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمائی اور ان کی امت کو عطا فرمائی۔ اس رزق کی جب بے حرمتی انسان کرتا ہے تو آپ یقین کیجئے پھر اس کے مال میں، اس کے رزق میں، ہر اس کی چیز میں پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کو ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ انسان کو ترسائے یا تڑپائے، نہیں۔ حق تعالی جل شانہ کا تو قول یہ ہے، اللہ تو یہ بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے امتیوں کو پریشان نہیں کرتا۔ یہاں تک اللہ نے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے امتیوں کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے رب کے فرمان پر، رب کون؟ وہ ذات جو کیفیات سے پاک ہے، وہ ذات، لیکن وہی بات ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اپنے بندوں کی محبت میں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے امتیوں کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ اللہ کی تو بات ہی الگ ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات الگ ہے
لیکن اگر بندے ہونے کی حیثیت سے ہم زمینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے سوچیں کہ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا کل آج سے کہیں درجے بہتر ہو. اس کے لیے اللہ نے کوئی ہمارے لیے محنت مشقتیں نہیں بنائی کہ پہاڑ توڑنا ہے تو ہی کریں گے. نہیں، رب کے قانون ایسے نہیں ہے. رب کے قانون تو ایسے ہیں، اے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو میرے سامنے خاموشی سے بیٹھ جا، ہم تجھ کو عطا فرما دیں گے. اللہ کے معاملے ایسے ہیں. اللہ کے معاملے تو جتنے، وہی والی بات ہے کہ اس حد تک اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں اور اپنے معاملے میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملے میں اس حد تک رعایت رکھی ہے کہ رعایت بھی حیران ہوتی ہوگی کہ کیا اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. مگر یہ رزق جو آج آپ اور ہم کھا رہے ہیں، آپ یقین کر لیجئے اسی رزق کے لیے آپ سارا دن گھومتے ہو. آپ 10 قسم کے لوگ 10 قسم کی نوکریاں کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ مال میں ہمارے برکت نہیں ہو رہی یا پھر رزق میں برکت نہیں ہو رہی. مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ پورے نہیں ہو رہے اس میں، نہیں، ایسا تو کوئی شے ہو بھی نہیں اس کائنات کے اندر کہ اللہ کی قسم کوئی خالی پیٹ سوتا ہو. نہیں، کیونکہ رزاق تو رب ہے اور رب کہہ بھی رہا ہے کہ میرے بندو تم ہم سے تم کچھ کرو یا نہ کرو، ہم ہی تمہارے رزاق ہیں، ہم ہی تم کو عطا فرمائیں گے. لیکن پھر یہ جو دنیاوی معاملات ہے کہ بھائی ہم نوکریاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے. برکت وغیرہ سب کچھ ہے، برکت وغیرہ سب کچھ ہے رزق میں، کیونکہ اللہ نے جو چیز جیسی پیدا کی ہے وہ انکمپلیٹلی ہے، وہ مکمل پیدا فرمائی ہے. ظاہر ہے جس انسان کو اللہ نے، جس انسان کی تعریف اللہ نے ایسی کی اور حقیقتاً بھی معاملہ ویسا ہو کہ بندے سارے جہان کو ہم نے ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا اور جب تیرا پیدا فرمانے کا وقت قریب آیا تو ہم نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ہم نے تو تجھے اپنی پوری توجہ کے ساتھ پیدا فرمایا. جس انسان کی خاطر اللہ یہ بات فرما رہا ہو، جس مخلوق، جس بندے کے خاطر اور اس مخلوق کے لیے، اس بندے کے لیے کوئی چیز پیدا کرے تو کیا وہ عطا کی ادھوری پیدا کرے؟ ناممکن سی بات ہے. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسا کرے. لیکن لوگوں کے جواب سوالات کے معاملے یہ ہے کہ بھئی رزق میں برکت نہیں ہے، معاملات میں برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کی ہے کہ جو رزق وہ کھاتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا. قدر کیا ہے؟ قدر یہ نہیں ہے کہ آپ خود اچھا کھا رہے ہو. یہاں حالات دنیا کے ایسے ہیں، لوگوں کے، ہم سب کے ایسے ہیں کہ جو ہمارے بچا کچا ہوگا اس کو ہم دے دیں گے، لوگوں کے اس کو ہم دے دیں گے. حدیث مبارکہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اب آپ خود اپنے لیے مجھے بتائیے کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کی پسند ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. یقیناً بہترین اور حسین ہی پسند کرتے ہیں. تو یقین کر لیجئے کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کے مطابق معاملہ یہی ہے کہ جو چیز آپ خود کھا رہے ہو، جو چیز آپ خود کھا رہے ہو، اپنے لیے پسند کر رہے ہو، وہی چیز آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. رزق کا دانہ زمین پہ گرتا ہو تو اس کو پہلے اٹھا کے کھائیں، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ قدر کیا ہے. اللہ کو کسی کو بھی، کوئی بھی بندہ ہو، عبادت گزاری یا دیندار یا نیکوکار یا بدکار یا فلاں کی بات نہیں کر رہا میں یہاں، اللہ اور اس کے بندے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بات کر رہا ہوں. خالصتاً بس عبادتوں کی یا بدکاروں کی نہیں، بندگی کی اور اس کے مالک کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ وہ ذات ہے، رب وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں پر جب بھی دیکھتا ہے شفقت کی نظر ہی سے دیکھتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو دیکھتا ہے تو بہت محبوبیت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو جو رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہر وقت مسکراتا ہو، ہر وقت اس کی رحمتیں جوش میں رہتی ہوں، تو وہ ان کی امتیوں کو بھلا تکلیف میں کیوں رکھے گا؟ اب ایک طرف اللہ کی یہ بات ہے، دوسری طرف ہماری بات ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم یوں ہیں. آپ یقین کر لیجئے میرے عزیزوں، جس انسان کے بارے میں ہے کہ جس انسان کو سال بھر میں اگر کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو تو وہ یہ لکھ لے کہ اس کا رب اس سے روٹھے بیٹھا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اگر تھوڑی سی اونچ نیچ میری آپ کی زندگی میں آئی ہو جو کہ حسب ذائقہ آ جائے اور کل سے پہلے چلی گئی اللہ کے رحم سے، تو پھر یہ تکلیف کا آنا خدا کی جانب سے انسان کے اوپر جواب ہے کہ اے بندے ہم تیرے رب ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں.
لیکن اس میں انسان کی سیکھ بھی ہے کہ اس کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، چاہے وہ رزق ہو، مال ہو، لباس ہو، جو کچھ بھی نعمتیں آپ کے پاس ہے، آپ یقین کر لیجئے تو میں نعمتوں کی بات کر رہا ہوں جو خزانہ خاص حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے عرش پر قائم و دائم رکھا ہے نا، اللہ کے درود کی قسم، خود اللہ کی ربوبیت کی قسم، اس میں اس کے کام کی کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے مجھ میں سے کسی کو بھی اختیار عطا فرما دے کہ اے بندو تم جھانک کے دیکھ لو جو خزانہ خاص جو تجوری ہم نے بنائے رکھی ہے اس میں جھانک کر دیکھو، اگر تمہیں ہمارے کام کی کوئی چیز نظر آئے تو ہم سے کہنا، آپ یقین کیجیے ڈھونڈتے ہوئے صدیاں گزر جائیں گی لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چیز اس میں ہے تو وہ بندے کے لیے ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ رب کی رحمت ہے، خود رب ہے۔ تو آج یہ معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم جب رزق کھاتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے دعوتوں میں جگہ جگہ پر، بعض دفعہ یہاں خانقاہ میں بھی کچھ لوگ یہاں نیچے بھی اوپر بھی عورتیں بھی خواتین بھی چاول کے دانے گراتی ہیں۔ مقصد کہنے کا کسی کو طرز کرنا یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی اچھائی کو اپناتا ہو، کسی بھی اچھائی کو چاہے نقطے بھری کیوں نہ ہو، تو آپ اللہ کی ربوبیت کی قسم کھا کر تو اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ اور چاول کے دانے کے بارے میں تو حدیث سے مبارک ہے کہ سناتے بھی گھبراہٹ ہو، مگر مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی نے نعوذ باللہ یہ خواب دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ پر پیر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ گھبرا کر خواب کو لے کر نعوذ باللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ماجرا دیکھا ہے، معاملہ دیکھا ہے، تو آپ مجھ کو بتائیے۔ آپ فرمانے لگے مفہوم کی یقیناً تم نے کسی نہ کسی چاول کے دانے میں پیر رکھا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر چاول کا دانہ کوئی مخلوق ہوتا تو وہ انسان ہوتا، وہ انسان ہوتا تو وہ نبی ہوتا، اور اگر وہ نبی ہوتا تو وہ میں ہوتا۔ اب آپ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حرمت چاول کے دانے کی بیان کی ہے، آج آپ اور ہم اس کو گراتے پھرے اور پھر دوسری طرف اللہ کے آگے رجوع کرتے پھرے کہ اللہ رزق دیتے، وہ تو دے رہا ہے رب رزق، وہ تو ایسے ہم کو عطا فرما رہا ہے جیسے، اور ہم تو بہت اس کے عالیشان کوئی نیا آدمی ہو گئے، اس کے بہت اس کے چہیتے ہیں، تو اسی کے چہیتے ہم سارے، انکار نہیں، اعمال کی اگر بات کرنے تو کچھ بھی نہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عطا فرما رہا ہے، یقین کر لیجئے وہ آپ کی ہماری قسمت میں تقدیر میں رب نے بڑی محبت اور رحمت کے ساتھ تحریر فرمائی ہے۔ یہ جس لوح و قلم کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، اکثر جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، آپ یقین کیجیے ایک ایک کائنات کی چیز اس اعزاز میں مشغول ہے، اس نقطے میں ہر چیز حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت میں مسکراتی ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ پھر یہ قلم کیوں نہ ہو، یہ لوح و قلم کی ہر چیز جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے وہ سب کچھ، اور وہ سب کچھ بھی جس کے بارے میں آپ ہم جانتے ہیں، سب چیزیں ناز کرتی ہیں رب کی رحمتوں پر، اس کا شکر ادا کرتی ہے، اس کی رحمتوں، اس نے ہمیں پیدا کیا اپنا آپ دکھانے کے لیے، اور پیدا بھی کیا اپنا آپ دکھانے کے لیے، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں پیدا کیا، ان کے حسن مبارکہ کے نور مبارکہ سے ہمیں پیدا کیا۔ ناز میں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، آپ اور ہم کو علم نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، مگر وہی بات ہے کہ میرے عزیزوں ایک جانب میں اور آپ حق تعالیٰ جل شانہ سے رزق کی طلب دعا کرتے رہے اور مانگتے بھی رہے، وہ دے بھی رہا ہو، یہ میں نہیں کہتا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے تم ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہو اور وہ تمہیں کبھی عطا نہ کرے، نہیں، وہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ تو وہ کھیلتا رہتا ہے اپنے بندوں سے، اس کو تو شوق ہے اپنے بندوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا، رب کو محبتاً۔ تم دیکھتے ہو کوئی انسان ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر مانگ رہا ہے تو یہ رب کو اس کی ادائی پسند ہے کہ یہ میرا فلاں بندہ ہے لہٰذا اس سے سجدے میں مانگے، کوئی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے تو یہ لہٰذا اللہ کو پسند ہے کہ یہ مجھ سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ کسی کا تم دیکھو گے ایسا مانگنا کہ بھائی کوئی اللہ کے بالکل ایسے مانگ رہا ہو جیسے یار اللہ کا، آپ یقین کیجیے ہاں وہ اللہ کا یار ہی ہے کہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ سے ایسے مانگ رہا ہے، کیونکہ رب چاہ رہا ہے تو وہ مانگ رہا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ سے مانگو، آپ یقین کر لو یہ آپ کی چاہت نہیں، آپ کے پروردگار کی، آپ کے مالک کی، حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے آپ کو
اس کی ذات کی محبت کی ایک پیغام ہے جو آپ اس سے مانگتے پھرتے رہتے ہو. مگر وہی سوال ہے، وہی بات ہے کہ وہ رب جو ہم سے ایسی محبت کرتا ہو کہ جس کی محبت کا ساری زندگی میں اور آپ حق نہ ادا کر سکے، تو کم از کم ہم اس کی عطا کی ہوئے نعمتوں کا رزق کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں. اور شکر ادا کرنا کوئی یہ کام نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی سجدے میں ہو گئے تو نہ آپ ان کو اٹھنے کا نام ہی نہیں. نہیں، یہ نہیں ہے. شکر ادا کرنے کا حقیقت معنی بھی یہ ہے کہ اللہ ہم تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور شکر ادا نہیں کر سکتے. جس نے یہ کہا ہو اللہ سے سمجھ کر کے، ہاں حقیقت بھی ہے کہ کون ہے اس کائنات میں ہم میں سے ایسا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتا ہو یا ان کا شکر ادا کر سکتا ہو. آپ یقین کیجیے جو ایسا کہتے ہیں اللہ ان کے لیے کہتا ہے میرے بندے تو نے میرا شکر ادا کر دیا. ورنہ حقیقت آپ اور ہم کہاں. لیکن ایک شکر ادا یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو مجھ کو عطا فرمائی ہے ہم اس کو بہت خوشی خوشی اس کو استعمال کریں. لباس کیوں نہ ہو، جوتے کیوں نہ ہو، رزق کیوں نہ ہو. یہ جو بعض گھروں میں عورتوں کا معاملہ آپ کو دیکھا ہو، آٹے بھرے ہاتھ دھوئے اور اگر پانی میں ہم دھو دیں اور وہ بہا دیں گے تو آپ یقین کیجیے اس سے بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس سے، اور رزق کی الگ بات بھی ہوتی ہے. جو رزق وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں کہا ہے لوگوں ہم نے یہ سب کچھ نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائی، اس کو کھاؤ پیو اور عیش کرو اور ہمارا شکر ادا کرو. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. رب خود عیش کرا رہا ہے، وہ عیش کرا رہا ہے. یہ نہیں سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے یہ نعمتیں چھین لے گا، ایسی ذات نہیں اس کی، وہ رب ہے. آپ تھک جاؤ گے، آپ تھک جائیں گے، مگر حق تعالیٰ جل شان ہوئے کہ جو تھکنے والوں میں سے نہیں ہے وہ رب ہے. مگر یہ مہینہ جس کو آدمی کے مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وجوہات دو ہے کہ رزق کی برکت یا اس کی بے برکتی میں کیوں اونچ نیچ ہونے لگتی ہے. اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو یہ بیان کر دی کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے بلا اس میں بندہ بچت کرے اور احتیاط کرے. اور ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ جو مہینہ آج ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکم سے ملا ہے، اس مہینے میں جو بھی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی حرمت بڑی ہے. اور آپ کو تو میں ایک اصول بتا دوں، آپ کو اگر بزنس کرنا ہی ہے تو آپ حق تعالیٰ جل شانہ سے بزنس کرو. آپ اس کی راہ میں ایک خرچ کرو گے وہ آپ کو 10 عطا فرمائے گا. آپ اس کو 10 اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ 1000 آپ کو عطا فرمائے گا. ایک موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے ایک شخص، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کدھر جا رہے ہو؟ ان کا رب کے پاس. اچھا اللہ سے کہیے گا میرے حصے کا جو سارا رزق ہے وہ آج تو مجھ کو آج ہی عطا فرما دے. اللہ سے انہوں نے کہا، اللہ نے عطا بھی فرما دیا. کچھ ٹائم بعد جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو بڑی بڑی دیگیں چل رہی ہیں، اللہ نے تو اس کو سارا رزق دے چکا تھا. پھر یہ اتنی دعوت ہے کس چیز کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، تو سارا رزق دے چکا تھا. رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ میرا فلاں بندہ ہے، اس نے ساری زندگی کا اپنے نصیب کا مجھ سے رزق لیا اور لینے کے بعد میری ہی راہ میں میرے بندوں پر خرچ فرما دیا، تو ایسے بندے کا رزق ہم کیسے نہ بڑھاتے؟ تو رب ہے جو عطا کرتا ہے تو انتہا سے زیادہ عطا فرماتا ہے. رب تو ایسی ذات ہے کہ جو کسی کو دینے پہ آئے تو پھر ایسا دیتا ہے کہ، اور کسی کو کیا جو آپ کو اور مجھ کو دیا، اگر ہم اپنے اعمال کے حساب سے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے سوچیں تو کیا جو کچھ آپ کی میرے پاس ہے وہ اس اعمالوں کے ذریعے مل سکتا ہے؟ نہیں، قطعی نہیں، کچھ بھی نہیں مل سکتا. لیکن جو کچھ مل رہا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عطا فرما رہے ہیں اپنی رحمتوں سے. سب چیزیں انسان کو بہت آسانی سے حاصل ہے. کوئی اللہ کو دشمن تھوڑی اپنے بندوں کا کہ کچھ نہ دے. نہیں بھائی، یہ کائنات بنائی انسانوں کی خاطر ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا تھا اس نے. اور سوچنے کی بات ہے جس نے پہلی کائنات تو بعد کی بات، انبیاء علیہ السلام تو بعد میں، فرشتے جنات مخلوقات سب ستارے ہر چیز بعد میں، سب سے پہلے جس نے اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. پھر ان کے ساتھ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہوئے، پھر جو ان کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کی بوندیں جب بہی ہیں
تو اس سے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ جل شانہ تخلیق فرما دی. اللہ کا نور اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ایک ہی ہے، مگر اللہ اللہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. اب اللہ نے ان کے صدقے میں سارے جہان کو تخلیق فرمایا. آپ یقین کر لیجیے جس چیز کو اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے بندے، ہر بندے میں میرا ایک نور ہے. آپ یقین کیجئے اللہ کا نور ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کے نور مبارکہ سے اس کائنات میں اللہ نے نور مبارکہ کو بکھیر کر رکھا ہے. انہی کے نور مبارکہ سے کائنات روشن ہے. تو غور کیجئے، سوچنے کی بات ہے کہ جب کائنات کو ان کے نور سے روشن کیا ہے، اور تو پھر کیا اپنے بندوں کے دلوں کو ان کے نور سے روشن نہیں کیا ہوگا؟ اسی کو تو خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ادا جس میں دیکھوں گا اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا. آپ کے پھر ڈائریکٹ اللہ نے بندوں سے جو کہا ہے، میرے بندوں تمہارے دلوں میں جو نور ہے، ہم نے اپنے ہر بندے کے اندر اپنا ایک ولی چھپائے رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے، میں ایک یہاں حقیقت بات کہہ رہا ہوں کہ کل کائنات کی جس حد تک حق تعالیٰ جل شانہ نے جہان عالم بنائے ہیں، سارے جہان کے پیر فقیر اولیاء ولی بزرگ ایک طرف، صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام ایک طرف، سب ایک طرف ہوں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو، تو بتاؤ ان سے زیادہ محبوب خدا کو کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ وہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ کائنات میں سب سے پہلے محبوب اللہ نے اگر کسی کو کہا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. اور کائنات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اور سب سے آخر اگر کوئی عاشق ہے تو وہ خود رب ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے نور کو، اپنے نور کو بھلا بتاؤ، حسن و جمال ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا حسن و جمال ہوں گے، ہماری تو بساط اوقات ہے ہی نہیں کہ ہم بیان کر سکے، اور ہماری تو علم کی بھی وہ ہمارے وہ حیثیت نہیں کہ ہم سوچ سکے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب انہیں اللہ نے اتنا حسن دیا تھا، جب کہیں سے گزرا کرتے تھے دیواروں پہ آپ کی شبی چھپتی تھی حسن سے. لیکن خود بتاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو اللہ نے حسن دیا وہ بھی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا. آدم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. ہر انسان، ہر بندہ، ہر بندے کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی کہہ رہا ہوں بات، ایمان والوں کے ہاں یہ مومنوں کی بات ہے. بندے ہم نے تو تجھے تو اپنی پوری توجہ سے پیدا فرمایا، اے بندے ہم نے تو تجھے اپنی وجہ پہ پیدا فرمایا، تجھے کا ہم نے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، پورے ناز سے تجھے، پوری رحمت سے، پوری محبت کے ساتھ ہم نے تجھے پیدا فرمایا. بندوں کی بات ہے، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہوگی رب کے یہاں؟ اللہ تعالیٰ کے معاملات، یہ معاملات جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ یقین کر لیجیے کہ انہی کے معاملات مبارکہ میں آج میرے اور آپ کے عیش ہو رہے ہیں. آپ اپنی عبادات، آپ اپنے حج، عمرے، زکات، فطرہ، ان کو کبھی بھی کریڈٹ نہیں دینا کہ شاید فلاں عمل اچھا ہوا ہوگا. نہیں، یہ رب خود کہہ دے تو کہہ دے کہ ہاں بندے فلاں عمل اچھا کیا تھا تو کیا تھا. لیکن اگر آپ دل کے ہو گئے اور دل اللہ کا ہو گیا تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو تیرے انداز ہے بخشنے کے. حقیقت تو یہ ہے تو نے جو بھی کچھ عطا فرمایا اپنے رحم کرم اور فضل سے تو نے مجھ کو عطا فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو نے مجھ کو عطا فرمایا. اور حقیقت بھی یہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے جو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم جب بھی حق تعالیٰ جل شانہ یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل کرو تو جنت یا دوزخ کی سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ہرگز نہیں کرو. اگر کرنا ہے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ اور خوشنودی کے لیے کرو. کیونکہ قسم اللہ کی ربوبیت کی، جس جنت کو اللہ نے ہمارے لیے بنا ہے وہ جنت خود بھی بےتاب ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے، ان کے رب کو دیکھنے کے لیے. کیونکہ رب کو آج تک کسی نے اگر دیکھا ہے تو وہ صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت مبارکہ میں جب آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، ویسا تب اگر کسی نے دیکھا تو وہ صرف اور صرف رب نے دیکھا.
باقی انسانوں نے صحابہ کرام نے جس انداز مبارکہ میں دیکھا تو حدیث مبارکہ ہے کہ بے حساب یہ 70,000 پردے درمیان میں قائم تھے، تو لوگ آپ کا دیدار مبارکہ کیا کرتے تھے، مگر اللہ کو ان کے دیدار کے لیے یا ان کو اللہ کے دیدار کے لیے درمیان میں حجابات کتنے ہٹائے رب نے، یہ تو رب خود ہی جانے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اچھا کام کرتا ہو، کرے وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، پھر انسان کا عمل بھی چمکتا ہے، پھر انسان کی عبادات بھی چمکتی ہے، پھر انسان کا جو رجوع، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعلق اللہ سے ہو۔ آپ اور ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جہاں بیٹھے ہماری حساب نہیں کہ ہم جوڑ لیں، نہیں، یہ اللہ جانتا ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ڈائریکٹلی کسی انسان کو کہلوانا چاہے تو رب کی مرضی اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارکہ ہے، ہماری نہیں۔ مگر اللہ سے تعلق جوڑنے کے انداز ہیں یہ نیا، یہ نماز، یہ حج، یہ عمرہ، یہ زکوٰۃ، فطرہ، ہر چیز، اور تعلق عبادت کا اللہ سے اتنا نہیں ہے جتنا دل کا ہے، کیونکہ دل وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے اپنا عرش کہا ہے، دل وہ چیز ہے جسے حق تعالیٰ جل شانہ نے کائنات میں کوئی جگہ اللہ کو پسند آئی رہنے کی تو وہ انسان کا دل ہے، مومن کا۔ اب بھلا بتاؤ، یہی وہ دل ہے جس کو سنوارنے کی خاطر حق تعالیٰ جل شانہ نے کئی انعامات بنائے ہیں۔ یہ رزق آپ صرف کیا سوچتے ہیں، آپ کی بھوک، اگر پھر ہم رزق کی بات پر چلے آئے تو کیا یہ رزق ہی ایسا ہے کہ جس سے ہماری بھوک مٹ رہی ہو؟ رب وہ ذات ہے جو چاہے تو بھوک ہی نہ لگائے، مگر نعمتیں پیدا فرما کر، انعامات پیدا فرما کر، رعایت رحمتیں بنا کر، دکھا کر، ظاہر کر کر یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو، ہم تو پیار کرتے ہیں تم سے، ہم تو تمہیں اتنا چاہتے ہیں کہ تمہاری سوچ بھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے میرے بھائیوں۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہم اکثر بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، یہ بات بیان فرمائی آپ نے کہ اے انسان، ہر انسان تجھے اپنے خاطر چاہتا ہے، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے خاطر چاہتا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہلوانے والی ذات کس کی تھی؟ آپ کے ہمارے رب کی تھی، ان کے رب کی تھی جس نے کہلوائی، مگر کس کے خاطر کہلوائی؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے خاطر کہلوائی۔ امتی کون ہوئے؟ آپ اور ہم ہیں۔ ہر چیز، یہ جو میں نے ابھی بات کہی تھی کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ چہکتا ہے، مہکتا ہے، خدا کی رحمت میں شکرانے اس کی ادا کرتا ہے، آپ یقین کیجیے ایسا ہی ہے۔ اس کو تو اس حد تک ہر چیز کو ناز ہے جو ہم آج ہمارے یہاں لوگوں کا دستور یہ ہے کہ ہم پر جب چھوٹی سی کوئی برائی پریشانی ہلکی سی آ گئی تو ہمیں ہی کچھ سکھانے کے لیے تو ہم اس پہ اللہ کے انعام بناتے ہیں کہ بھئی ہماری تو قسمت کیوں، ہماری تو تقدیر کیوں۔ یقین کر لیجئے میرے عزیزوں، یہی تو یہ قسمت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تو قسمت ہے، یا تو یوں کہہ لو کہ قسمت چمک اٹھی کہ ان کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے، دونوں ہی صورتوں میں معاملہ سمجھ لو۔ مگر وہی بات ہے کہ ہم اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پہ اعتراض نہیں فرماتا کبھی بھی، اسے ایسا شوق ہی نہیں ہے رب کو، اس کو چاہتا ہی نہیں اللہ کسی کو طنز کر دے تو کوئی بچے گا، سوچنے کی بات ہے۔ مگر ہمارا معاملہ ہے کہ ہم تو اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اس کے رزق کا کھا رہے ہیں، اس کا تبرک کھا رہے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق کھا رہے ہیں، ان کا اللہ کا عطا کیا ہوا جو ان کے صدقے مبارکہ میں ملا ہے، پھر بھی ناکو ہمارے ٹیڑے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ بھلا بتاؤ، ایک جانب وہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر منگواتا ہے تو سامنے بٹھا کے منگواتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جب فرشتوں کی جماعت میں جا کر پوچھ ان سے کہہ دے، نہیں، ڈائریکٹ آپ نے رب کی بارگاہ میں۔ پھر کہا کہ جو انسان، ہم تو اپنے بندوں کو گمان میں ہے، اللہ فرماتا ہے جب تک وہ ہمیں یاد کرتا رہتا ہے ہم بھی اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ بھلا بتاؤ،
رب کی ایسی رعایتیں ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اور اپنے بندوں پر، اور رب کی رعایتوں رحمتوں کا عالم ہم پر یہ ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو جب چاہے قسمت کو ہم الٹا سیدھا کہیں، جب چاہے تقدیر کو الٹا سیدھا کہیں، جب چاہے تو رزق کے معاملے میں اونچ نیچ کہیں۔ غلطیاں آپ کی ہماری ہیں، رب کی نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ آج تو ہم جگہ جگہ یہ کہتے پھر رہے بھائی اللہ نے تجھے توفیق نہیں دینے کا، تو یوں فلاں دنیا کو یہی چلا آ رہا اصول۔ چلو ایک نظر مان لیا کہ ہم تعالیٰ جل شانہ نہیں دے رہے توفیق، تو اس کی کچھ تو وجہ ہوگی، یا خامخواہ رب کو شوق چڑھ گیا ہو دشمنی کرنے کا کسی بندے سے، اور اس ذات کو شوق دشمنی کا کہ جس نے دوستی کیا ہوتی ہے وہ بیان کی ہو رب نے۔ یہ اللہ کی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہی ہے کہ ہمارے خاطر رب نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ کا نام لے کے مانگے گا ہم آپ کی محبت میں اس کو عطا فرمائیں گے، جو آپ کا امتی آپ کا نام لے کے ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا فرماتے رہیں گے جب تک وہ ہم سے مانگتا رہے گا۔ ہم تو اس عزازیل سے کہا تھا کہ عزازیل جا تجھے ہم ہی مہلت دیتے ہیں، بھڑکا تو ہمارے بندوں کو، مگر عزازیل اگر تو اپنے وعدے پر قائم رہ سکتا ہے تو ذرا یہ سن لے ہم بھی اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتے ہیں جب تک ہمارا بندہ ہم سے توبہ کرتا رہے گا ہم بھی اس کو معاف فرماتے رہیں گے، وہ تھکے گا ہم اسے معاف کرتے کرتے تھکنے والے نہیں ہیں۔ رب یہ کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں، سارا جہان یہ رات کو، اور ہمارا معاملہ رب کیا ہوگا؟ اللہ کو آپ یقین کیجئے، یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا کو بہت برا لگ رہا ہو، اللہ پاک کہتے کہ سن رہے ہو کہ یہ تو میرے بندے اللہ تعالیٰ فوراً آپ سے اعتراض نہیں، رب ایسا نہیں ہے۔ کہنے کے مقصد یہ ہے، بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو جب ہمارا رب ہم کو وہ سب کچھ عطا فرما رہا ہو جو ہمیں چاہیے، اور وہ بھی عطا فرما رہا ہو کہ جو ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ دے رہا ہو، پھر اس رب کے اوپر ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ہم نے شروع میں بات کرنا شروع کری کہ رجب کا مہینہ، مجھے بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر مان کر، وہ ہے یہاں بیٹا آپ کے ہم سب کے درمیان، سن رہا ہے آپ کی ہماری بات، سنوا رہا ہے آپ کو ہم سب کی باتیں۔ وہ رب جس نے یہ مہینے پیدا فرمائے، کیوں، کس لیے، کیا چیز، سب کچھ کرنا، وہ دکھاتا ہے اپنی معرفت، اور دکھاتا ہے اپنی معرفت، اس پر رحم دکھاتا ہے، قادر مطلق ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی رعایت دکھاتا ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں جس طرح حدیث مبارکہ ہے، بے شک محترم حدیث ہے، لیکن اللہ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے، ایک نظر میں یہ بات کہوں کہ کیا اس رجب کے مہینے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہوگا؟ یہ اللہ کا یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہوتا ہوگا؟ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، بھوکے ہم رہ رہے ہیں اللہ کے خاطر، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ جو انسان بھوکا ہے، اس کے بھوکے رہنے سے خدا کو فائدہ ہوتا ہوگا؟ نہیں بھائی، خدا کو تو فائدہ یہ ہے، خدا کو تو اگر اللہ کو خوشی ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے خوش ہوتا ہو۔ اب یہی بندہ اٹھ کر اگر مالک کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو کہہ بیٹھے کہ اے میرے مالک یہ تو نے میرے ساتھ کیا رویہ کر دیا، مجھے تو ترسا دیا، یوں کر دیا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہے گا ان پہ بھی، یہ نہیں کہ فوراً عذاب آ گیا، نہیں کہ گئے بھائی جس نے تو یوں کہا پھینکو جہنم، ایسا اللہ نہیں ہے، پروردگار نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ایک بندے کی حیا بھی تو کوئی چیز ہے۔ وہ جو عزازیل کا ایک واقعہ ہے جو ہم سناتے ہیں کہ اس کو رب نے کہا ہے عزازیل تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے عزازیل نے کہا اللہ پاک تو نے نہیں چاہا۔ اللہ نے کہا کہ اے بندے عزازیل یہ ہاں ہم نے چاہا لیکن تھا تو ہمارا ہی حکم۔ عزازیل نے بتائی کیا کہا اپنے رب سے جس کو آج ہم لعن طعن کرتے پھر رہے؟ اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرے مالک بے شک تیرا حکم میری سر آنکھوں پر ہے، پر مربت بھی تو کوئی چیز ہے۔ مربت اس کو کہتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا میں تیرا باپ دھر دے میرے کان کے نیچے، تو بیٹا کہے باپ کو حکم مار دو، ایک ادب حیا بھی تو کوئی، اس نے دکھا دی۔ اور جس نے پیچھے لگائے رکھا ہے بندوں کو انسان، عزازیل محترم اتنا نہیں ہے، اتنی اس کے مقام نہیں ہے
جتنا بندے کا مقام حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہے. اور کن بندوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں. ابھی عبادت گزاروں کی ہم بات نہیں کر رہے، اپنی ہی بات کر رہے تو بھی ہمارا بھی بہت مقام ہے رحمان کی بارگاہ میں، بے حساب، کوئی لیول نہیں، بہت. اور کیوں ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، رب. اور ہم ہی اٹھ کر اس رب کو کہہ بیٹھے. تو پھر آپ مجھ کو بتاؤ کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو پھر جو چاہے وہ کرنا چاہے، ہمیں اٹھائے تو جہنم بھی دھکیل دے، ہماری ہر عبادت کے بعد ہمیں دھکیل دے، ہر بدکاری کے بعد ہمیں جاؤ جنت دے دی. قادر مطلق ہے، رب کچھ بھی کر سکتا ہے. مگر پھر بھی اللہ حیا کر رہا ہے اپنے بندوں سے. ہم ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اللہ سے. اور یہی بات ہے. یہ نہیں سوچو کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا تو تمہارا حال حشر خراب کر دیں گے. رب نہیں، وہ رب ہے. وہ جو اللہ ہے وہ جب بھی کسی سے کوئی بات کہتے ہیں بڑی نرمی بڑی پیار، اور ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی بہت مثال ہے کہ کوئی انسان اپنے چھوٹے سے نادان بیٹے کو کھلا رہا ہو سمجھا کے. کبھی ایک بات کی محبت دیکھی اس اولاد سے جو چھوٹی سی ہو، وہ کیسے زور سے بات نہیں کرتا کہ کہیں وہ ڈرا نہ جائے. پیار بھی کرتا ہے تو ہاتھ بھی آرام سے لگاتا ہے کہ اس کو کچھ تکلیف نہ ہو. تو ایک بندے کی محبت اپنے بیٹے سے ایسی ہے تو رب کی ربوبیت کی قسم، رب تو بے حساب چاہتا ہے اپنے بندوں کو. مگر وہی بات ہے، اللہ ہم سے چاہ رہا ہے ہمیں اپنا بنانا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور خود اللہ ہم سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کی وجہ سے، ہمارا مالک ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت پیار کر رہا ہے. مگر آپ اور ہم ہیں کہ ہم اس کی سنتے نہیں، اور سنتے ہیں اور پھر وہی معاملہ ہے کہ اگر کچھ ہوا نصیب کا، کچھ ہلکی سی مجھ بھی چھوئی تو ہم تو بھائی اٹھا کرتا ہے، تو نے تو میرے نصیب کو یہ کر دیا وہ کر دیا. رب پر اعتراض. باقی یہی سوچو یہ تمہارے ایک سے ایک اللہ کے حکم سے ہمارے یہ مہینے آتے ہیں. رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ ہے، اتنے محترم یہ جو ہم ایک مہینہ ہے کہ جس میں حق تعالیٰ جل شانہ شب برات مہینہ آتا ہے. ہمارا محفل ہوتی ہے ہمارے درود کی، اور جگہ جگہ پر اور طرح طرح کی محفل ہوتی ہیں، بخشش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. خود حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھ کو بخشتے ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے انداز میں بخشتے ہیں. قبرستان میں جو مرد دفن ہیں ان کی ارواحوں کو اللہ بخشتا جہنم میں خالی فرما دیتا ہے. معاف کر دے، کس کے لیے کر رہا ہے یہ سب؟ کوئی ایک بات تو ہوگی، رب کو ہمیں معاف کر کے رب کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، دو باتیں ہیں کہ ایک تو وہ اپنی رحمت ظاہر فرماتا رہتا ہے. آج جو اس نے ہم پر اپنی رحمت ظاہر فرمائی ہے، آپ اس سے لکھ کے لے جاؤ، آنے والے کل میں اس سے بھی زیادہ رحمت ہے وہ آپ پر ظاہر فرمائے گا، آپ محسوس بھی کرو گے. اور پھر وہی مہینے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے. اللہ کی نظر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ بھی اس کے محبوب ہو. یوں نہیں کہ اب ہمارے تو ہم تو گنہگار ہیں، وہ ہو گے رب کے ہوں گے. چھپا کے رکھو، اللہ نے حکم فرمایا اپنے مت بتاؤ کسی. ہم نے چھپائے رکھے، تم بھی چھپائے رکھو. یہ اللہ کا حکم ہے بندوں پر. گنہگار ہو، کچھ ہو، خطاکار ہو، رات کی تنہائی میں تم جانے، تمہارا رب جانے. فرشتے بھی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے رات کو بندوں میں فرشتے؟ کہاں ہیں؟ گئے میں ہیں اس کی بارگاہ میں. ابھی رب کی نظر صرف اس بندے پر ہے، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں. بندے کے اوپر اللہ کے سوا اس پر کسی اور کی نظر نہیں ہوتی. پھر وہ جو چاہے اپنے رب سے کہتا رہے، کیونکہ فرشتے تو اسی کے پاس ہے. کسی کو بھی اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کا گواہ بنانا نہیں چاہتا. بندے خود ہیں جو منہ اٹھا کے آج تک نہیں یہ کر دیا، فلاں کر دیا. ہم تو کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کو کسی کو انعام عطا فرماتے ہو تو کہ بھائی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہو رہی، یہ سب نہیں ہو رہی. تم تو گنہگار ہو. فوراً اس کو کچھ حال بگاڑ رکھا ہے. یہ آپ کا حال، یہ عاجزی نہیں ہے بندوں کی کہ آپ فوراً اللہ کو بلائیں، میرے بندے آپ میری بارگاہ میں یہ کام کرا کہ اللہ میں تو گنہگار. یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. بھوکے کو جب بھوک لگتی ہو، کہیں رزق بٹتا ہو، تو کبھی اس نے اعتراض کیا کہ بھائی میرا تو لباس کرنا ہے، میں کیسے بھاگا بھاگا چلا ہوں؟ نہیں، فوراً رزق کے معاملے میں بھاگ پڑے. لیکن جہاں رحمان کا رحم آپ پر برسنا شروع ہوا، جہاں پر حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی بارش
اور حسین انداز میں آپ پر برسنا شروع ہوئی تو لوگوں کا کہنا بھائی یہ تو نہیں، فوراً اے اللہ تیرا شکریہ، ہوں تو خطا کار ہی صحیح لیکن تو نے معاف فرما دی۔ اپنا خطا کار ہونا انسان تنہائی میں اللہ کے قبول کرے کہ ہاں رب ہم ہیں خطا کار، تو معاف فرمانے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ایک فرشتے نے ایک انسان نے توبہ کی اللہ سے، انسان نے تو اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، آپ اس کی توبہ کو کیوں سن رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ یہ خطا کار ہے، یہ ہوگا گنہگار، یہ ہے بدکار، مگر میں تو اسے معاف کرنے پر اہل ہوں۔ کیسی حق تعالی جل شانہ نے پیاری بات کی، اپنی شان کو ظاہر کیا اللہ نے، یہ ہے خطا کار، مانتا ہوں ہے، مگر میں تو قادر مطلق ہوں جو اس کو معاف کر سکتا ہوں، جاؤ اس سے کہو ہم نے اس کو معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا رب تیری رحمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سامنے یہ سمندر دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر اللہ نے کہا اس پہ درخت اگا ہے یہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ اللہ نے کہا اس درخت پہ ایک چونٹی بیٹھی ہے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ اللہ نے کہا یہ جو سارا سمندر ہے یہ ہماری رحمت ہے، یہ درخت جو ہے یہ ہمارا بندہ ہے، اور یہ جو اس بندے پر ایک چونٹی بیٹھی ہے یہ اس کے گناہ ہیں، اگر ہم اپنی رحمت سے اس کا اتنا سا گناہ، اس کے ساری زندگی بھر کے اتنے سے گناہ معاف بھی کرتے تو ہماری رحمت کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ بندے، ہم بندوں کے لیے ہو رہا ہے یہ سب جو عرش الہی سے فرش الہی تک قوانین قانون چلے آ رہے ہیں قرآن حدیث سے مبارکہ، اور ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ کے تو اللہ ہی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم اللہ کے پیچھے پڑ گئے کہ تو نے یوں کیا ہے، تو نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا، حالانکہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے وہ بہت حسین ترین کیا ہے۔ مانتے ہو نہیں مانتے؟ کون ہے اس کے سوا جو تمہاری ماؤں سے باپ سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ رب دکھا رہا ہے، رب روز محشر کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام سب کہنے ہوں گے، سب محترم کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، سب بخش دے، لیکن رب کی ایک رحمت وہاں ایسی بھی ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے امتی کہیں گے کہ اللہ سب سے پہلے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب کتاب معاملہ آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو کہیں گے وہاں بھی کہ اللہ تو میری امت کو معاف فرما دے سب سے پہلے۔ ہم تو ان کی امت ہے کہ جن پر خدا کا سب سے زیادہ ناز اور پیار ہے، ہم تو ان کی امت ہے کہ کائنات کے سب سے حسین اللہ کے کوئی محبوب ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ان کی امت میں ہو کے رب کے بندے ہو کے اور رب ہی کو اعتراض نعوذ باللہ کرتے پھرے تو میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ اس حال میں بھی اللہ آپ کو چاہتا ہے؟ یہ غلطی ہماری ہے، یہ نہیں کہ کرتے ہی رہیں گے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ انسان جو ہے یہ جو صوفیہ روحانیت کے معاملات ہیں آپ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہو یا بعض آدھے لوگوں نے سنی بھی ہو کہ جو جانور اللہ نے پیدا فرمایا ہے کتا، اس میں 9 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان میں چلی آئے تو انسان ولی کامل ہو جاتا ہے۔ اور کیا خصلتیں ہیں وہ؟ اب آپ سوچے ہوں گے کتے میں، ہاں میرے بھائی وہ خصلتیں یہ ہیں، ان میں سے 3-4 میں آپ کو بتا دوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مالک اسے بھوکا ہی کیوں نہ رکھتا ہو، کبھی اپنے مالک کی طرف کاٹے گا، دھوڑے گا، بھونکے گا نہیں۔ اور اس جانور سے کروڑوں درجے، کل کائنات سے کروڑوں درجے بلند انسان ہے، بندہ ہے۔ آپ کو شوق ہے اللہ سے دوستی کرنے کا، خود شوق ہے اللہ آپ کا دوست بن جائے، تو کیا کبھی کوئی دوست اپنے دوست کو تانا دیتا ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نہیں، قطعی نہیں دیتا۔ اگر انسان کو اپنی عقل کے حساب سے بات سمجھ نہ آئے یا کچھ نہ ہو رہا ہو تو وہ اتنا ہی دیکھ لے کہ بھائی میرے رب نے تو مجھ پر یہ رحم کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمایا ہے، اس رب نے مجھ پر یہ رحم کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اسی میں اس کا دل خوش ہو جائے گا، نہ کہ وہ خدا کو طنز کرے، نہ کہ یہ بات پہ ہم کہیں گے تجھے تو ہدایت نہیں ہونے کی نہیں ہونی، پتہ نہیں کیوں نہیں بھی ہوتی، 1 منٹ کو سوچے تو وجہ کیا ہے؟ میں نے ہی کچھ کیا ہوگا ایسا۔ اول تو رب وہ ہے کہ جو ہر ایک سے بڑھ کر ایک حسین انداز میں اپنے بندوں کو پکارتا رہے
رہتا ہے، پتہ نہیں کب کب جب بندے کا آنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر رب کا آنے کا وقت ہوتا ہے، جو رات کو تیسرے پہر اللہ تعالیٰ جل شانہ زمینی دنیا بھی آسمان پر اتر آتے ہیں. کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے میرے بھائیوں. ہم سو رہے ہو اور بات ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو کہ انکمپلیٹ ہو. جو بھی بنایا بہت حسین ترین بنایا، جو بھی بنایا بہت خوشی کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا. مگر اللہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشتا رہتا ہے، اللہ ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتا رہتا ہے، اللہ ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے پیار کی انداز بار بار کرتا رہتا ہے. دیکھیے ہمیں بھی تو کچھ چاہیے. آپ اور ہم، میں یہ نہیں کہتا یہاں بیٹھ کے کہ آپ بہت بڑے عاشق بن سکتے ہو. ہاں، اللہ کی قدرت کو حاضر ناظر جان کے دیکھو تو خدا کی قسم عاشقوں سے بھی اوپر مقام ہے. درود پڑھتے ہو، اس سے بڑی کیا تمہارے اوپر راز کی بات کھولوں کہ ہاں یہ سچ بات ہے. بڑے بڑے اللہ کے عاشق دیکھتے ہیں درود پڑھنے والوں کو. بڑے بڑے عاشق، تمہیں نہیں پتا، یقین نہ آتا ہو تمہاری کسی اور کی مرضی میں. ہمارا کام تو تمہیں سچ بات بتانا. درود پڑھنے والے کو تو جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت کی نظر سے دیکھتے ہو تو پھر بڑے بڑے عاشق نہیں دیکھتے ہوں گے رب کے. خود سوچو، خود دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، اگر خدا کے درود پر یا اس کی رحمتوں پر یقین کہ ہاں جب وہ رحمت برساتا ہے تو حد سے زیادہ برساتا ہے، تو پھر خود سوچو. مگر میرے بھائیوں، اللہ نے یہ درود، یہ انعامات، یہ نماز، حج، عمرہ، یہ خانہ کعبہ، جو کچھ بھی بنایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. آپ جو رزق کھا رہے ہو، آپ جو لباس پہن رہے ہو، آپ اس کی قدر کرنا شروع کر دو. آپ کے گھریلو معاملات جیسے بھی کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، یقین کر لیجیے ہفتے بھر میں سنور جائیں گے. انسان کا مال ملتا ہے، انسان فوراً اٹھاتا ہے. راستے سڑک پہ جا رہے ہو، روزی روٹی پڑی ہو، رزق پڑا ہو، اس سے بھی رک کے اٹھایا جائے. ہاں، اگر ایسی جگہ پہ نہ ہو کہ کہیں کسی کا گزر ہو رہا ہو تو پھر تو ٹھیک بات ہے کہ اس کو کوئی اللہ کی مخلوق کھا لے گی. لیکن اگر گزر کے وقت راستے میں ہے تو ہٹاؤ، کیونکہ وہ کسی اور کو بھی کھلاؤ، بادت احتراماً کھلاؤ کسی کو بھی. یہ نہیں ہمارا حال یہ کہ بچا کچھ نہیں. حق تعالیٰ جل شانہ کو آپ لوگوں سے، اپنے ہر بندے سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے بہت پیار ہے، بہت لگاؤ ہے. ایسا نہیں کہ دشمن ہو گیا رب ہمارا، نعوذ باللہ، نہیں. اس سے زیادہ اچھا دوست تو کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. اللہ بھی دوست ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتوں کے دوست ہیں، اور انہی کے صدقے میں ہم کھا رہے، پی رہے، عیش ہو رہا، سب کچھ ہمارے ساتھ معاملے ہو رہے. صرف ضرورت ہے تو صرف قدر کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے تو اللہ کے تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی کام بندہ کرے تو وہ دل کے لیے کرے، دل اللہ کے لیے ہے، اس کے خاطر کرے. پھر دیکھو مال ہو، جو چیز ہو، ہر وہ چیز تمہیں ملتی رہے گی جو تمہیں چاہیے. ایسا نہیں خالی بھیجے تمہیں، نہیں، سب ملے گا تمہیں حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے. مگر جو مل رہا ہے اس کا شکر ادا کرے انسان. مہینہ آ گیا اللہ کا ایسا محترم، تم جاؤ باہر کسی کو 2 رکعت، 2 روپے ہی صحیح اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. پھر دیکھو تم کیسا اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے. ڈبل. اللہ ہی تو ہے جس سے بزنس کیا جاتا ہے، باقی تو ہر بزنس میں تمہیں لاس ہو سکتا ہے، رب سے کیے ہوئے بزنس میں لاس نہیں ہو سکتا. تم اس نیت سے اس کو دو. اب یہ حدیث مبارکہ ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہو تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہی اس نیت سے کرے کہ اللہ اس کو پیسے دے دے، مال دے دے. کر کے دیکھ لو، حدیث مبارکہ ہے، تمہیں ملے گا. جو تمہارا مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر دو، صدقہ کر دو اس مہینے میں، یا جب تمہارا دل چاہے تب کر دو، تمہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا. بہت، یہ نہیں کہ جتنا تم نے دیا اتنے ریٹرن، نہیں بھائی، نہیں. اتنا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ حق تعالیٰ جل شانہ اتنا اس کو عطا فرمائیں گے. اور یہ تو رزق کی بات ہے، نعمت پیسے کی بات ہے، لباس کی بات ہے، یہ سب چیزیں ایک نقطے کی بات ہم کر رہے تھے، جتنی بھی ہم بات کر رہے تھے. لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کا ایک انعام اور ہے تمہاری زبانوں پر درود شریف. یہ وہ چیز ہے،
کائنات کے اندر سب سے عظیم ذات اللہ کی ہے، اندر بھی باہر بھی ارد گرد ہر جگہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ اور اللہ کی ذات کے بعد سب سے محترم ذات مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ جو درود، یہ جو ایک کہہ دیتا ہوں کہ ایک جو لوگوں کا آج حال ہے کہ ہماری تو قسمت یوں، ہماری تو تقدیر یوں، ان کے لیے خاص کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی قسمت پر دھوتے دھوتے پھینکتے ہیں وہ ذرا ایک نظر یہ سوچ لیں، ایک نظر یہ سوچ کر دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے والوں کو چن لیا ہے۔ سب قسمت کی تقدیر وغیرہ کے رنگ تبدیل ہو جائیں گے۔ انسان کو خوشی ہوتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے کسی عزیز سے کہتا ہے، لیکن اللہ سے زیادہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ جو چیز، جو انسان تجھے تیری تکلیف میں یاد ہے، سمجھ جا تجھے وہ تجھے بہت چاہتا ہے، وہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ انہوں نے بندے کے لیے کہا ہے، لیکن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کو بدل رہا ہوں، اللہ کبھی پیشما فرمائے، اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے اتنی سی بھی جگہ ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے، تو تمہیں تکلیف ہو یا کچھ ہو تمہیں سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ اگر ایک بندہ تمہیں چاہتا ہے تو اس بندے کا مالک تمہیں کتنا چاہتا ہوگا؟ کوئی ہے اس کا اندازہ لگانے والا؟ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے جو اپنی 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت بیان فرمائی ہے، یہ تو ایک درجہ ہے، 99 درجات اس نے اپنی بارگاہ میں بھی چھپا کر رکھے ہیں رب نے۔ اب بھلا بتاؤ، خدا کی ذات کی محبت بندوں سے کون ویسی بیان کر سکتا ہے جو کہ خود اللہ کر سکتا ہوں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہو؟ ہماری آپ کی تو حیثیت نہیں ہم کر سکے ویسی جیسی اللہ ہمیں چاہتا ہو۔ مگر بتاؤ، اگر تمہیں اللہ کے لیے، تمہارے دل میں اللہ کے لیے جگہ ہو، اللہ کے لیے دل میں جگہ ہونے کا بعد اپن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی دل میں اللہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم تو قلب مومن میں نظر آتے ہیں تو اللہ دکھ رہے ہو، اللہ پاک ہمیں دلوں میں نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا نور دل میں ہوتا ہے۔ انسان اللہ جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پیر ہو، آنکھیں ہو، نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ موجود ہے، وہ رب ہے، حاضر ناظر ہے، وہ رب ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک ذات ہے، ایک خیال ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا خود گمان ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اللہ ہے بھی۔ اس رب نے اپنے بندوں پر یہ جو باتیں کہی ہے کہ یہ جو بات مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تو ہاتھ پیر ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں ایسے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے بندے میرے تو سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کی قدموں پہ، تو اللہ کے تو کہا نہ اللہ کا قدم کوئی، نہ اللہ کی کوئی ہاتھ، نہ کوئی اللہ کا کوئی پیر، نہ کوئی اللہ کا کوئی دل۔ مگر یہ دیکھو، تم دیکھو، خدا نے تمہیں اپنا قرب، اپنا یہ بتانے کے لیے بندے جہاں تو سجدہ کرتا ہے ہم اس حد تک تیرے قریب ہوتے ہیں کہ اتنا ہم تیرے قریب ہوتے ہیں کہ تیرے ماتھے کی گرمی اور پسینے کو ہم اپنے قدموں پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تعلق رب کا کہ اللہ کیسا ہو کہ میرے بندے تو نے اپنے ہاتھ کو سجدہ کیا ہے، تو جو تیرے دل کی تکلیف کیفیات جو بھی کچھ ہے وہ تیرا رب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ہم تجھے اتنا چاہتے ہیں بندگی، اللہ کہہ رہا ہے آپ سے۔ اور جو ہمارا معاملہ جو ہے، اللہ نے جو ہم سے کہا کہ اے بندے ہم تو تیرے قلب مومن میں سماتے ہیں، تیرے دل میں سماتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے اندر اللہ دکھ رہا ہوگا، دل میں آپ تعالیٰ جل شانہ تشریف فرمائے، اس کا نور ہے۔ یہ ستارے چاند کائنات کی کل روشنی جتنی ہے اس کو ایک طرف کر دو، حق تعالیٰ جل شانہ کے چمکتے ہوئے نور کے ایک ذرے کو ایک طرف کر دو تو بھی اس پر بھاری ہوگی۔ تو یہی معاملہ ہے۔ اور وہ نور کیسے ظاہر ہو رہا ہے آج لوگوں کے دل میں پتہ ہے؟ اگر آپ کو خدا کی کسی بھی مخلوق سے محبت ہے، میں کہتا ہوں خدا کی ربوبیت کی قسم آپ کے دل میں حق تعالیٰ جل شانہ کا نور ہے، کیونکہ کسی کو بھی چاہنا یہ بندے کا کام نہیں، اس کے رب کا کام ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کو چاہنے والا اللہ کا بندہ ہے، اور خود خدا اس کے دل میں ہے۔ یہ چاہتے، یہ محبتیں یہ دل سے ہوتی ہے، اور جس دل میں رب ہوتا ہے وہ دل ہر اچھی بری چیز کی تصدیق کرا دیتا ہے
جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس دل کی رنگ روغن روح، اس دل کی عمارت، اس کا حسن کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور جس دل میں اللہ ہو اور اب آپ لوگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ بھائی ہمارے دل میں اللہ ہے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے تو خدا کی ربوبیت کی قسم آپ کے دل میں رب ہے. یہ لکھ لو، یہ تم اپنے خود اگر تمہیں لکھنا ہو تو. اور اللہ کی یہ رحمت کی چادر جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان کے آنے کی خوشی میں اوڑھے رکھی تھی، آپ یقین کر لو وہ رحمت کی چادر کا سایہ آج بھی آپ پر ہے. جو شخص درود پڑھتا ہے، درود کی تو پکی گارنٹی ہے، باقی ہمیں تو معلوم مجھے، مگر اب اس درود ہی پہ آ جاؤ. اگر اس درود پہ کائنات کے تمام درود مبارکہ کی ہم بات کر لیں کہ بھائی درود شریف، درود انعامات کی ہم نعمتوں کی بات کر رہے تھے، سب اپنی اپنی جگہ محترم ایک سے بڑھ کر ایک ہے. رحمت ہے، انداز اس کے طرح طرح، کہیں وہ نقطہ نواز ہے، نقطے میں بات معاف کیا، کہیں پھر غور کیا تو پتہ چلا بھائی نقطہ ساز بھی تو خود حق تعالیٰ جل شان ہوئی تھے. پھر پتہ چلا کہ اچھا میرے حق تعالیٰ تو نے ایسے مجھ کو معاف فرمانے کا انداز بنایا. پھر یہ درود جو آج ہے نا آپ کے پاس، آپ یقین کر لیجئے یہ اللہ نے یہ انعام ہمیں دیا ہے کہ بندو تمہارے پاس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ انہیں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. اور بے شک اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کی لاج رکھنے کے لیے، عزت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے اپنا عمل انہی کے صدقے میں آپ کو اور مجھ کو ہم سب کو پڑھنا سکھا دیا. جو رب آپ کو اپنے ساتھ بٹھا رہا ہو، جو رب آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے توفیقاً محبتاً یا ہدیتاً کوئی کام کروا رہا ہو، مجھ کو بتاؤ وہ رب آپ کو کیسا چاہتا ہوگا. کہتے ہیں درود شریف پڑھنے کا حکم سب کو ہے، پڑھتا وہ ہے جس کو رب چاہتا ہو. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یہ نہیں ہے. یہ تو رب کی شان ہے، یہ تو معجزاتوں کا معجزہ ہے. بہت ہی بڑا کہ عمل اللہ کا ہے کر رہا بندہ ہے، یہ معجزوں میں ہے کہ بندہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکوں، لہٰذا تو ہی کچھ میری جانب سے پیش کر دے. اب آپ مجھے بتاؤ بھلا اللہ آپ کی جانب سے ایک امتی کا تحفہ گیا ہو رب کے ہاں، اور رب پھر اسے پیش کر رہا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو بتاؤ کیسے سجا سوار کے پیش کرتا ہوں. اب جس کا تحفہ اس نے سجا سوار کے پیش کیا ہو تو پھر تحفہ دینے والے کو نہیں سجائے گا رب، پھر اس تحفہ دینے والے کو، اس دعا کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوں گی اتنی کہ اس کا گمان بھی نہ ہو. جب یہ معاملہ واقعہ مبارکہ آپ سن چکے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھی فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ جس نے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ درود و سلام جو شخص پڑھے گا آپ کا امتی، ہم خود اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائیں گے، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائیں گے، اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر سجدہ ریز ہو گئے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے بعد اللہ کی رحمتوں کا مقام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اور یقین کر لو کہ جس انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی درود اور سلام پڑھا ہے نا، روزانہ کی بات تو بہت عظیم بات ہے، جس نے ایک دفعہ درود زندگی میں پڑھ لیا، یہ ایک دفعہ کا درود پڑھنا اس کی زندگی قبر اور آخرت کے لیے کافی ہے. ایک دفعہ، ابھی میں کثرت کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا، ایک دفعہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رب وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھولتا نہیں ہے. رب وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو خالی نہیں جانے دیتا. بندے ہیں، ہم ہیں کہ جو گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں دے گا نہیں دے گا، پتہ نہیں ہماری دعائیں خدا قبول کرے گا نہیں کرے گا. ہمارے اپنے ذہن پناہ ہے تو ہے،
مگر رب تو وہ ہے. خود بتاؤ نا، اس سے بڑی کیا بات کہوں تمہیں کہ تمہیں عبادات کی بات میں نہیں کر رہا. اس نظریے سے دیکھو کہ جنہیں وہ خود تحفہ دیتا ہے ان کی خدمت میں تمہیں تحفہ پیش کرنے کے لیے خدا نے چن رکھا ہے. اپنا کارکن بنایا ہے. اپنے دنیاوی لفظوں میں کہوں تو خدا کے لشکر میں اگر خود خدا کے لشکر میں کوئی شامل ہے تو وہ درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں. اور جو بات ابھی میں نے تم سے پہلے کہی کہ عاشق کو کیا میں بات کروں، تمام کائنات کے بزرگان دین جانتے ہیں تم سب کو جتنے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں. تمہیں خبر نہیں ہے تو اور بات ہے، مگر ہم تم سے کہہ تو رہے ہیں کہ اگر تم درود پڑھتے ہو تو تم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے محبوب ہو، دونوں ہی کے محبوب ہو. ایک ہاتھ میں خدا کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ ہے. روز محشر بھی عیش ہو رہے ہوں گے. یہ سب رب کی رعایتیں ہیں، یہ سب رب کا رحم ہے تم پر، ہم پر. بھلا بتاؤ جو اتنی عظیم چیز دے دے وہ کیا ہمیں اور سب کچھ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. مانگو تو صحیح. لوگوں کا کہنا ہے منہ مانگی تو موت نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں منہ سے مانگ کے دیکھو موت بھی حسین کر دے گا. رب ہے، کچھ بھی قادر مطلق ہے. یہ تقدیر، یہ وقت، یہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز خدا کی محتاج ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. تم اس سے مانگ کر دیکھو، تم اس سے کہہ کر دیکھو. درود پڑھتے ہو، دیکھو اللہ نے ایک بات کہی ہے، دعا جو بغیر درود کے ساتھ مانگی جاتی وہ آسمانوں تک آتی ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا آسمان تک آئی، زمین آسمان کے بیچ میں رہتی. یہاں بھی میں اللہ کی رحمت دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی شان کو یہ نہیں کہتا ہم نہیں کرتے رہتے، ہم نہیں قبول کرنے والے. یہ نہیں کہا اس نے یہ کہا جن کے صدقے میں تم ہم سے مانگ رہے ہو ان کی خدمت میں درود کیوں نہیں پیش کرتے. اور اگر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اے میرے بندو تمہاری دعائیں تو دور کی بات ہے، ہم تمہارے خیال کو بھی اپنے ہاں قبول فرماتے ہیں. یہ رب تمہارے ہمارے خاطر کہہ رہا ہے. تمہاری نماز، تمہارے سجود، رکوع، حج، عمرہ، بڑی بڑی عبادتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارکہ ہیں. ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ان کے صحابہ کرام، ان کے گھرانے مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. آپ مجھ کو بتاؤ جو درود آپ پڑھتے ہو اس میں والا آلہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل مبارکہ پر رحمت برکت نازل فرما. جو بندہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور ان کی گھرانے مبارکہ کے خاطر خدا سے کوئی دعا کرتا ہو، رجوع کرتا ہو، تو کیا اس دعا کرنے والے کے اور اس کے خاندان کے حق میں کسی قسم کی پریشانی یا مشکل رحمان آنے دے گا؟ یہ جو ہم نے پچھلی محفل میں نے کہا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر پورے راستے انسان ایک بندہ بھی گاڑی میں ایک دفعہ بھی درود شریف پڑھتا ہوا ایک شخص بھی جائے گا تو پورے ساتھ جو ہوں گے ان پر بھی خدا کی رحمت برسے گی. اس کی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ اللہ یہ نہیں کرتا کہ میں کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوں تو مجھے ہی دے دیا سب کچھ. نہیں، یہ نہیں کرتا. میری آواز آپ تک پہنچ سکتی ہے تو کیا رب کی رحمت آپ تک نہیں پہنچ سکتی ہوگی؟ خود بتاؤ بھلا. رب تو وہ ہے کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس کو عشق اور محبت ہے، وہ اس کے محبت کا عالم ہے کہ میرے محبوب، میرے عزیز بندو، حق تعالیٰ جل شانہ کے بندو، آپ کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا چاہتا ہے. اس وقت آپ کو اس کی باتیں سن کے مزہ آ رہا، جتنا آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے ہو، جتنا آپ کے دل کو خوشی ہو رہی، خدا کی ربوبیت کی قسم خدا کو اس سے زیادہ کہیں درجے زیادہ آپ کسی سننے تو خوشی ہو رہی. یہ کل پر تو آج کی بات نہیں، اسی وقت کی بات کہوں کہ جہاں رب بیٹھا ہے آپ کے ہمارے درمیان. آپ کو نہیں پتا اور پتہ چل جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں دنیا میں وہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں انہیں مرنے کے بعد. مگر یہاں ایک لکھ کے دینے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی قسم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہے جس نے مجھ پر درود شریف دنیا میں کثرت سے پڑھا ہوگا وہ روز محشر میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. حالت روح میں. اب آپ بتاؤ حیثیت تو ہماری ایسی ہے نہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ہو جائیں. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. مگر درود کی برکت سے کیا کچھ ہو رہا ہے بتاؤ ذرا.
جمعے کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے جمعے کے روز اس پر کثرت سے درود پڑھا میں خود اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنوں گا. خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہیں. اور کیسے وہ اللہ کو معلوم ہم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے امتیوں سے بے حد انتہا سے زیادہ محبت فرماتا ہے. آپ وہ ان کی امتی، آپ وہ اللہ کے بندے. بس یہ جو رزق کی بات ہم نے شروع کی تھی اس کی قدر کر لو. کہیں تمہیں پڑا ہوا نظر آئے نہیں، ہم محفل میں کھاتے ہو یا اور یہاں گر جائے غلطی سے کچھ ہو جائے تو اس کو کھائیے، اس کو اٹھائے. کوئی بھی ایک کام آدمی اللہ کی رضا کے خاطر اس خانقاہ میں درود کی محفل کے خاطر بھی کام اپنے ذمے لے لے تو اس کا بھلا ہوگا. ہمارے ابا تو کہتے تھے بھائی کہ آپ جب خانقاہ میں آ گئے، خانقاہ میں باہر ہیں تو ہمارے مہمان ہیں، اور جب خانقاہ میں داخل ہو گئے تو مہمان بھی آپ ہیں، میزبان بھی آپ ہیں. تو آپ جس محفل میں آپ لوگ آتے ہو اللہ کے حکم سے درود کی محفل میں، یہ کوئی عام محفلیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ ہیں. اس میں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں. محفل وہ ہے رحمان خود میزبان ہو اپنے بندوں کا، وہ ہے ہی محفل. اور آپ اللہ کا رحم دیکھو، آپ کو مجھ کو ہم اس درود کی محفل میں رحمان بلاتا ہے. اللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لیکن ایک کام کی بات ہے، ابھی بعض لوگ ہنس پڑیں گے کہ اچھی بات یاد آ گئی، وقت پہ آنا ضروری ہے. یہ ہمارے نواز صاحب ہیں، ہمارے عزیز ہیں یہ بہت زیادہ، لیکن بہت سارے لوگ لیٹ آتے ہیں. اور وہ کہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مجھے خود کو بھی آتی ہے. لیکن یہاں ایک اصول ہے، ہمارے ابا کہتے تھے کہ اگر جو انسان درود کی محفل میں جتنی دیر سے آئے گا اس کا کام اتنی دیر سے ہوگا. یہ ہماری بات نہیں، ابا کی بات ہے، خود سن لو. لیکن تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے آپ جلدی وقت پر آئیں. وقت پر آئیں گے آپ کا بھلا ہوگا، ہمارا نہیں. ہم تو اپنے ٹائم سے شروع کر دیتے ہیں بھائی کوئی ہونا ہو. وقت پر آئے، باادب آئے، خوشی خوشی آئے، سج سنور کر آئے. جو دل میں جیسی نیت آپ لے کر آؤ گے، میں اللہ کی جانب سے توفیق یا ہدایت کی بات نہیں، خود خدائی کی جانب سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے میرے بندے جس محفل میں تو ہے، اس محفل میں بیٹھ کے جب تو درود پڑھتا ہے ہم تو مسکرا کر تیری جنت دیکھتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہی تجھے ہنس کر ہیں، ہم تو بے انتہا تجھ کو چاہتے ہیں، تو تیری محبت میں بہت تجھ کو چاہتے ہیں. جو تو اپنے رب سے دعا کرتا ہے اس کو قبول بھی فرماتے ہیں. میرے بندو تمہیں معلوم نہیں ہے ابھی اللہ کے بندوں کو تمہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی کیسی کہہ دو کہ تمہارے سر پر تاج خدا نے پہنائے رکھے. جو ہمارے بیان صاحب آتے تھے، اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے، درجات اور بلند فرمائے. آپ ان کا انتقال ہو گیا، اب آپ ان کے عزیزوں سے پوچھو کہ جب درود کا شوق تھا نا، درود کے کام میں دیوانگی کی حد تک تھے. ہم نہیں کہہ رہے یہ بات، ہمارے جملے نہیں، ہمارے ابا کے جملے ہیں کہ اس کو بہت شوق ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کی آل اولاد پھر بھی اپنی رحمت و خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے. آپ یقین کر لیجئے جنہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے وہ بتائیں گے آپ کو. ایک جانب اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کے جنازے پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہلا بھی نہیں سکتا. اور آپ مجھ کو بتاؤ اگر کسی کا جنازہ کھلکھلا کر مسکرا رہا ہو تو کیا عالم ہوگا. یہ معجزہ خدا نے ان کی طرف سے، اللہ نے اپنی رحمتوں سے ان کے معاملے میں ظاہر کر دیا لوگوں پر. پتہ نہیں قبر میں کیا کیا عالم ہو رہا ہوگا، لوگ نہیں جانتے، لوگ نہیں جانتے. مگر میں کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ مریں گے اللہ کے حکم سے، جب وہ اپنی رحمتوں سے آپ کی روحوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا، آپ دوڑے ہوئے جاؤ گے رب کی بارگاہ میں. جو رحمتیں آج یہاں دیکھ رہے ہو اس سے کروڑوں کہیں درجے بلند آپ روز محشر اللہ کے دیکھو گے. اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت. ابھی تو ہماری حیثیت نہیں ہے، ابھی تو بس جب بھی ایک ادب کی زندگی، ایک ادب کو اپنے دل میں تھام لیجئے. ادب عشق سے بھی بہت بلند چیز ہے. ادب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا ہمارے یہاں دستور کہ بھائی آؤ خانقاہ میں تو تم ایسے نہ چلو، یوں نہ ہو، یہ سب روک ٹوک نہیں. ہاں میں ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہو تو باادب بیٹھے، بنا ٹیک لگائے بیٹھے، جن کو کوئی مسئلہ نہ ہو وہ بیٹھے، ہنسی خوشی بیٹھے.
بہت شوق سے بلا جھجک بیٹھے جیسے بیٹھنا ہو، لیکن ادب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب انسان کے دل میں ہو، مومن کے کیسا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارکہ سنا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھا کیجئے، لازمی، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہے، وہ ہستی مبارکہ ہے جنہوں نے اپنی امت کو کسی بھی لمحے میں نہیں بھولا۔ اور اگر میں اور آپ ان کا نام مبارکہ سن کر درود پڑھنا بھول جائیں تو ہماری پھر ہم مطلب کیا کہوں کہ ہماری کیا حیثیت، کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن درود لازمی زندگی میں آپ نے پڑھنا ہے، نماز، روزے، حج، عمرہ سب اللہ کے حکم سے آپ نے کرنی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو پھر درود کی کثرت کرنی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کا ادب احترام بھی کرنا ہے، ان کا بھی ادب احترام کرنا ہے، ان کے گھرانے مبارکہ کا بھی ادب احترام کرنا ہے۔ جب ان کے گھرانے مبارکہ کی بات کیا کیجیے تو یہ لفظ جو ہے حضرت یہ لگایا کیجیے۔ یہاں بات یہ دستور ہے کہ بھائی اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیا تو حضرت ہٹا دیا، ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام، بھائی اس نام سے ان کے نام کی حرمت میں اضافہ نہیں ہوگا، ان کے ناموں کی حرمت میں، ان کی ذات مبارکہ کی حرمت میں اضافہ کرنے والا خود رب ہے، مگر آپ کا میرا ادب اللہ کو پسند آتا ہے اور وہ ہستیاں ہیں ہی ادب مبارکہ کے قابل، تو آپ نے میں نے تو ہر بندے کا ادب کرنا، ان شخصوں کا ادب کرنا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے گھرانے مبارکہ ہیں اور ان کے صحابہ کرام ہیں۔ ادب لازمی ہو انسان میں، اگر آپ ادب کرتے ہیں تو یقین کیجئے اس میں میرا کیا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے ادب کیا ہے آپ خود ہی خدا کے لاڈلے بنو گے، یہ لکھ لو، اور آپ نے یہاں سوچ کے گئے ہو کہ ہاں کروں گا تو رب کی ربوبیت کی قسم آنے والی 3 نسلوں تک آپ کے ہاں ادب کی برکتیں قائم رہیں گی۔ جس محفل میں بیٹھ ہو خالی نہیں جا سکتے، ہے ہی نہیں، جا ہی نہیں سکتے، کیا کیا ہمارے سے پہلے آنے والے لوگوں کے معاملات کیا کروں تو ہم خود بھی بیان نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں ایسی کہ ہمیں حکم بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی ربوبیت کی قسم بہت نواز رہا ہے رب آپ کو، آپ لوگ اس کا شکر ادا کیا کیجئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام پڑھا کیجئے، با ادب اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، چھوٹی تعداد ہی صحیح ہو، جو بچے ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں انہیں صحیح تلفظ سے کوشش کیجئے، انہیں صحیح تلفظ سکھائیے، زیر زبر پیش کی ان کو تمیز سکھائیے، ہر چیز ان کو سکھائیے اور پھر ان کو درود پڑھائیے، خود بھی پڑھیں، اور جو آپ درود پڑھ کے کریں گے اللہ ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول بھی فرمائے گا۔ اور جب انسان مرتا ہے درود پڑھنے والا تو یہ سب سے محترم بات یہ ہے، آسمانی باتوں کے بعد زمینی بات محترم یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور یہ ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے۔ بس انسان دعا کرے بھی اللہ سے یہ کرے کہ اللہ جب بھی تو ہم سب کا خاتمہ فرمانا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہم مرتے وقت ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ذکر کیجیے. جو امید آپ کے من کو بھائے بابا ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد اللهم صل على 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 محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد اللهم صل على 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل اللهم صل اللهم صل على اللهم صل اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم آمين اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کی درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جانے اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عزت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان بات کا پر شان کے مطابق نازل فرما دیجیے اے اللہ درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجان کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام توبہ ہدیت محمد اور نذرانہ کر پیش فرما دیجیے اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارک پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے
اے اللہ اس درود کے پڑھنے کی وجہ سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور احترام کرنے آپ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت ضرور ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ضرور آپ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے اے اللہ ہم میں سے کوئی لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو ضرور محبت سے اور اپنے رحم سے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں تو اس ضرور کی برکت سے اور اپنے رحم سے ان سب کو نیک اور حسین اولاد کو سب کو عطا فرما دیجیے اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں تو ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے تو اپنے رحم کرم اور فضل سے ان سب کو نیک اور حسین رشتوں ان سب کی اولادوں کے لیے عطا فرما دیجیے اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانس رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مبارک دعاؤں قبول اور مقبول فرما لیجیے بلکہ یہی مان سکے جس کا مان ضرور کہ آپ مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما لیجیے آمین 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 ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم